پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ مسئلہ جو آج شیخ الحدیث کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ مسئلہ جو آج حضرت اور شیخ اور مولوی اور پیر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا، بکریاں چرانے والی اس لونڈی کو یاد تھا۔ اس نے اپنی انگلی کو اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اللہ اپنے عرش پہ ہے۔ پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اس رب کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر چیز پہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کا رزق اسے دے بھی رہا ہے۔ اور پھر بھی اگر عقل نہ مانے تو آپ کو عقل کی ہی ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ دعا مانگتے ہو نا، دعا مانگتے ہوئے یہ ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں؟ اٹھائیے، یوں ہی اٹھیں گے نا۔ یہ ہاتھ کدھر اٹھے ہوئے ہیں؟ یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں؟ آسمان کی طرف۔ کیوں؟ آپ کی فطرت آواز لگا رہی ہے، ان خالی ہاتھ کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یوں دعا مانگی ہو؟ یوں دعا مانگی کسی نے؟ یوں دعا مانگی، یوں مانگی، یوں مانگی؟ یہ ہمیشہ اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ ہمیشہ خالی ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان فطرت آواز لگا رہی ہے، اللہ اپنے عرش پہ ہے، رحمان اپنے عرش پہ پکڑے ہوئے ہے۔ جو لوگ ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے در کی خاک چھانتے ہیں، اگر آپ کبھی ان کو بھی دیکھیں، ان کی بھی عقل کتنی ماری ہوئی ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ بابا جی سے رہے ہیں، ہاتھ ان کے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں، مانگتے ہیں پیر جی سے، شاہ جی سے، شاہ جی بیٹا دے دے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈے رتا لال آئے بابا کے در پہ ہیں، مانگ بابا سے رہے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت یہ پہلے جب مرا تھا استنجا نہ کر سکا تھا، غسل نہ کر سکا تھا، کپڑے نہ اتار سکا تھا، کفن نہ پہن سکا تھا، چل کر قبرستان نہ جا سکا تھا، 4 کندھوں کا محتاج تھا، لیکن دفن ہونے کے 1 سیکنڈ کے بعد گنج بخش، فیض عالم، داتا، غریب نواز، بندہ پرور، مشکل کشا، حاجت روا بن گیا۔ تو آپ اس حاجت روا صاحب سے مانگ رہے ہو، اپنا ہاتھ تو الٹا کر لو، بابا جی سے مانگنا ہے نا تو یوں کر کے مانگو، بابا جی دے دے، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، بابا جی کٹ دے جڑی شاید کٹنی کوئی نہیں ویکھنڈیا۔ یہ خالی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے ہیں؟ تیری بھی فطرت سلیمہ آواز لگا رہی ہے، ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا اس پہ ایمان ہے، وہ عرش پہ مستوی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا واجب ہے، قریدنا نہیں چاہیے، کیفیت مجہول ہے۔ لیس کمثلہ شیء، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ اپنے عرش پر ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، وہ اللہ، وہ خالق، وہ مالک، اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے۔ اس اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ وہ مددگار بھی ہے، وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی بدر میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی حنین میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے علی کی خیبر کے میدان میں مدد کی تھی، وہ مدد کرنے والا جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کی تھی۔ آج اس کی قوتیں کم نہیں ہوئی، آج بھی مدد کرنے والا اللہ، آج بھی پکارنا ہے تو اس کو پکارو، مانگنا ہے تو اس سے مانگو، وہ مدد بھی کرتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ ذات ہے،
اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا، اس کے در کا منگتا کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کے در کا سوالی کبھی فقیر نہیں رہتا۔ آپ دعائیں مانگیں، اللہ چاہے جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو ٹال دے۔ آپ کو وہ بھی نہیں ملا، وہ بھی نہیں ملا، پھر بھی آپ کی دعا خالی نہیں کی، قیامت کے دن نیکیے بنا کے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ رب کے در کا منگتا خالی، غیروں کے در کا منگتا خالی رہتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟